یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا اور گنڈاپور صاحب کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں. یہ کیا لگتا ہے، یہ اٹھ کس قدر میں؟ علیمہ بی بی نے نا بہت چلاکی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پولیٹیکل سیاسی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا. صنم جاوید اور فلک جاوید والا جو ایشو ہوا تھا، اس میں جس طرح صنم کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور اس کو آخرکار باقاعدہ طور پہ رونا پڑا اور معافی مانگنی پڑی، کیونکہ اگلوں نے کہا تھا ہم تمہاری وزیروں کے ساتھ نکال دیں گے چیزیں. اس سے پتہ چلا کیونکہ وہ یہ دونوں بہنیں جو تھیں یہ گنڈاپور کے اور بشرا بی بی کے گروپ میں تھیں. علیمہ بی بی کے گروپ نے ایک ٹیسٹر لگایا اور ان کو اڑا کے رکھ دیا. عمران خان صاحب چونکہ بشرا بی بی کے قابو میں ہیں، تو جب وہ باہر ان کو کوئی موقع ملے گا ایکسپریس کرنے کا، وہ علیمہ کو ٹھپ دیں گے. پاکستان تحریک انصاف تیزی سے پیچھے جا رہی ہے. جو میں بات کرتا تھا نا سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ختم شد کی طرف جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹرینڈز کے ذریعے زندہ تھے. اب تو یہ وہاں پر ڈسکشنز میں بھی نہیں رہے. اب یہ جھوٹ بولیں گے، اب یہ الٹے سیدھے مشن نور لے کر آئیں گے جو ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ اس قسم کا جلسہ بھی کرتے ہیں تو خود ان کے اوپر جوتیاں ان کو دکھا دی جاتی ہیں. آپ نے مجھ سے ابھی تک پی ٹی آئی کا سوال نہیں کیا. کتنے آخر میں چلی گئی نا، آخر میں چلی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف تیزی سے باہر نکلتی جا رہی ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار اور اینکر پرسن نجم ولی خان صاحب نے. السلام علیکم نجم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. نجم صاحب، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اب آپ مجھے بتائیں، میں ویسے آپ کو فیس بک پہ دیکھتی رہتی ہوں، جو میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں، آپ ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں اور آپ جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہیپننگز ہوتی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی، جی، شہباز شریف صاحب ابھی باہر ہی تھے تو انہوں نے اس پہ سخت ایکشن لیا اور انہوں نے فوری طور پہ ایک کمیٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مشتمل تشکیل دی اور وہ گئی مذاکرات. کہا جا رہا ہے کہ جو 90% ان کے جائز مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے ہیں، 10% رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات مان لیے جائیں گے اور یہ معاملہ کب تک سیٹل ہو جائے گا؟ اور لیکن میرا پرسنل یہ سوال ہے کہ کب تک اس طرح کی جو غنڈہ گردی ہے وہ آپ برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، ناجائز مطالبات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اور آپ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا مطالبہ ان کا مان کے امن و امان برقرار رکھ سکیں گے؟ دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کشمیر سے محبت کرتے ہیں، کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کے ہر صوبے نے، بلکہ میں پنجاب کے حوالے سے کہوں تو آپ جیلم سے لے کر ملتان تک ایک وقت ایسا تھا کہ ہر روز یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی تھی کشمیریوں کے لیے. پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اور سندھ کے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں. میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں، میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جن کو یہ علم نہیں کہ جو ان کے بیٹے جہاد کشمیر پر گئے تھے وہ زندہ تھے یا مر گئے ہیں، اور ساری عمر وہ ان کا انتظار کرتے رہے. وہ چاہے چودھری صفدر ہوں، وہ چاہے لیاقت بلوچ کے قریبی عزیز ہوں یا باقی لوگ ہوں. تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بڑی محبت رکھی ہے. لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی کے کچھ رہنما ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ رہنما جو ہیں ان کا رویہ انتہائی قابل اعتراض ہے. اگر وہ پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ نمک حرامی کرتے ہیں، وہ انڈیا کی ایجنٹی کرتے ہیں. اور میں نے کشمیر کے عوام سے کہنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والے، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے امان خان بننا ہے، یا آپ نے سید علی گیلانی بننا ہے جس نے ساری عمر پاکستان کی محبت میں گزار دی، یا آپ نے یاسین ملک بننا ہے. علی گیلانی نے کیا کہا؟ ہم پاکستان ہیں، ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں. آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم آپ کو اس وقت اگر 3 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں، 5 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں، اگر 1000 روپے کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سمگلڈ گاڑیوں کے کاروبار کے لیے، آپ مفت اور سستے موبائل پیکیجز کے لیے، اور آپ اس قسم کی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کیا ان کے ساتھ چلے جائیں گے جنہوں نے آپ کے ہزاروں بیٹے مار دیے، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو جیلوں میں رکھا؟ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے جنہوں نے آپ کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، جنہوں نے اذانوں پر، جنہوں نے نمازوں پر پابندیاں لگائیں، جنہوں نے آپ کے اوپر سنگینیں لے کر کھڑے ہو گئے، جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے؟ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے پاکستان کے مقابلے میں؟ پاکستان نے کیا نہیں کیا آپ کے لیے؟ پاکستان نے ہر چیز کی ہے. اور اس وقت بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی تحقیقات کریں،
اور ازالہ کریں, جو جن کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کریں. لیکن کیا جو 3 کانسٹیبل ان لوگوں نے مار دیے, کیا ان کا تعلق باغ سے نہیں تھا, مظفر آباد سے نہیں تھا؟ کیا وہ کشمیری نہیں تھے؟ اور یہ تو وہی طریقہ کار ہے نا BLA والا, ایکشن کمیٹی کا, کہ آپ بلوچستان کے ریلوے ٹریک کو اڑا دو, آپ ریلوے اسٹیشن پہ دھماکہ کر دو. آپ کس کو مارتے ہو؟ آپ بلوچیوں کو مارتے ہو نا. آپ بلوچیوں کے ریلوے ٹریک کو تباہ کرتے ہو, اس کے پل کو تباہ کرتے ہو, تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کیا کسی پنجابی اور سندھی کا ہوتا ہے؟ بلوچی کا ہوتا ہے. تو آپ یہ کام نہ کریں, یہ کام نہ کریں. پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے, پاکستان آپ کے لیے دل و جان سے. یہ دیکھیے اس وقت 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1000 روپے میں پنجاب کے کسان کو گھر میں بھی نہیں پڑتا, وہ آپ کو دیتے ہیں. اس وقت پنجاب کا, خیبر پختونخوا کا, سندھ کا, بلوچستان کا شہری جو ہے 40 روپے یونٹ بجلی لے رہا ہے, آپ کو 3 روپے اور 5 روپے یونٹ دے رہے ہیں. ہم آپ کو باقی بھی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کو بلیک میلنگ نہ بنائیں. لیکن نظیم صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا نا کہ آٹے کے تھیلے کی یہ 2 بڑی بڑی مثالیں, اور بجلی کی یونٹ کی. ہم لوگ تو کل بھی میں ادھر بیٹھی وکاس کے ساتھ بات کرتی, ہم تو مطلب یہ سوچ ہی سکتے ہیں نا, یہ خواب ہی ہمارے لیے تو کہ بجلی اتنی سستی ہو, یہ چیزیں. میں نے تو کل وکاس سے کہا, میں نے کہا یہ تو ایسی بات ہے نا, میں چاہوں کہ میرے گھر کا بل بس 500 روپے آئے تو میں اس لیے لاہور کو جلاؤ گھراؤ میں مطلب شامل ہو جاؤں. اور کس طرح ہے, کیا اس وقت بجلی کی پروڈکشن کی کاسٹ کتنی ہے, یہ تو آپ کو دیکھنی پڑے گی نا. یہ مطالبات پہلی دفعہ مان کے صحیح کیا تھا, یہ تو آگے پیچھے رکھتے رہیں گے اس طرح. نہیں, ہم محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے رہیں گے, ہم محبت کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے ہماری محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. نہ سمجھے نا. اور یہ بلیک میلرز جو ہیں, اسمگل گاڑیوں کی, یہ جو کرنے والے, تجارت کرنے والے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لیڈر بن جائیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ وہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آنے دیں, یہ مطالبہ کریں گے کہ موبائل پیکیجز سستے کر دیں. اور دوسری بات, یہ جو 12 نشستیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ حکومت کا فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل کلا اگر ہم استصواب رائے میں جاتے ہیں اور آپ ان کشمیریوں کے ووٹ ختم کر دیتے ہیں جو کہ کشمیر سے مہاجر ہو گئے اور وہ پنجاب میں, پاکستان میں کہیں بھی, سندھ میں کہیں پر بھی رہتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اپنا ووٹ ختم کریں گے استصواب رائے میں, آپ مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچائیں گے. اور آپ مسئلہ کشمیر کو نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ اس مودی کے کہنے پر جو اس وقت لداخ میں مشکل کا شکار ہے, وہ مودی جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد ایک بڑی تحریک کا سامنا کر رہا ہے, جس نے وہاں پر سونم وانگچک کو گرفتار کر لیا. اور سونم وانگچک کون ہے؟ یہ جو انڈیا کی فلم نہیں عامر خان والی 3 ایڈیٹس, آپ نے اپنے کالم میں ذکر کیا 3 ایڈیٹس, اس میں جو عامر خان, میں اپنے ناظرین کو, اپنے پاکستانی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو فنشو وانگڑو بنا ہے نا, جو بڑا سا سائنسدان, جو اس کا کریکٹر تھا, یہ سونم وانگچک سے متاثر ہو کے لکھا گیا تھا. اور وہ وہاں کا ماہر تعلیم ہے. آپ نے, اور اس نے 14 سے 15 دن کی جب بھوک ہڑتال کی وہاں کے حقوق کے لیے, اسے اٹھا لیا گیا, اسے جودھ پور کی جیل میں ڈال دیا گیا, اسے غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ تو مودی کر رہا ہے نا, یہ وہ مودی ہے جو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپریشن سندور جاری ہے. تو جب ہماری لڑائی ختم ہوگی, اس وقت جنگ ختم, اس شکل میں جاری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ایک تو یہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہماری تو دعا ہے کہ ہم کشمیری اور بلکہ سارے ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. اور یہ بتائیں کہ ٹرمپ کا جو معاہدہ ہے, امن معاہدہ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے کیا نتائج نکلیں گے, یہ کتنا کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بھی قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کافی چیزیں چینج ہیں, منو ان یہ وہ والا ہمارا جو انہوں نے نکات پیش کیے وہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اس پہ سب لوگ راضی ہو جائیں گے؟ میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہوں. جی, ہم 70 برس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں یا امریکہ کو کسی نیوٹرل جگہ پر بھی لا سکیں. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب 7 اکتوبر 2025 آنے والا ہے, 2 برسوں میں غزہ کی وزارت صحت نے کچھ روز پہلے کچھ اعداد و شمار جاری کیے کہ 18,592 بچے شہید کر دیے گئے. سیف دا چلڈرن NGO کہتی ہے کہ ان 2 برسوں میں 20,000 بچوں کو مار دیا اسرائیل نے. یونیسیف جو کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ان 2 برسوں میں 50,000 بچوں کو یا زخمی کیا گیا یا شہید کیا گیا. میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے ان بچوں کو بچانا ہے, کیونکہ جب ہم اس کو دنوں پر تقسیم کر کے دیکھتے ہیں
تو یہ ہر روز 25 بچے بنتے ہیں. ہر روز 25 بچوں کا مطلب یہ ہے شہید ہونے کا کہ ہر 1 گھنٹے میں ایک بچہ یا اس سے بھی زیادہ. فائزہ مجھے ان بچوں کو بچانا ہے. جو لوگ اس امن منصوبے کے مخالف ہیں مجھے ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا متبادل کیا ہے. دیکھیں بڑی بڑی بڑکیں لگائیں گے مسلم ممالک کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, ان کو فوج بنا کے اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے. بھائی 70 برسوں میں تو کر نہیں سکے, اب کیا کرو گے؟ یعنی کہ اب تم کیا چاہتے ہو کہ 60-70 ہزار لوگ اور مر جائیں 1-2 سال میں؟ تم کیا چاہتے ہو کہ جو 50,000 بچے اس وقت تک یونیسیف کے مطابق زخمی یا شہید ہو گئے تم ان کو 1 لاکھ کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بچوں کے انگلی کے اوپر کٹ بھی لگ جائے تو ہمارا دل جو ہے نا دل بند ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے, دوڑ پڑتے ہیں. بس کر دو یار. بڑی وہ ہم 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مثالیت پسندی اور ایک ہوتی ہے عملیت پسندی. ہمیں دونوں کے بیچ میں رہنا ہے. ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ہم اس کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا جو ہے وہ صرف اور صرف فلسطین کا ہے. ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے جو اس کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں کے اوپر فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ اگر یہ امن منصوبہ مان لیا گیا تو اس سے آزاد فلسطین کا راستہ نکلے گا. اسرائیل کا وزیر خزانہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے ہمارے لیے ذلت آمیز ہے, یہ ہماری شکست ہے. اور سب سے بڑھ کر گریٹر اسرائیل کیا ہے, یہ تصور کیا ہے صہیونیوں کا, یہ ہے کہ آپ نے مصر سے لے کر اردن, شام اور ان تمام عراق, ان تمام ملکوں پر, لبنان پر آپ نے اپنی ریاست قائم کرنی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن کیا یہ ایک کامیابی نہیں ہے مسلم ممالک کی؟ بہت بڑی کامیابی کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات کرتا ہے, ٹرمپ اس کو کہتا ہے کہ فون کرو قطر کے وزیر اعظم سے معافی مانگو, اور وہ معافی مانگتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. کیا پاکستان انڈیا سے معافی مانگ سکتا ہے یا انڈیا پاکستان سے معافی مانگ سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی ذلت ہے, اتنی بڑی ذلت ہے اس کے لیے. آگے سے یہ دستخط کر دینا کہ اگر قطر پھر اس پہ آ جائیں. اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ غزہ سے میں امن فوج ہوگی, جس میں انڈونیشیا کے بارے میں ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ 20,000 فوجی دے رہے ہیں, ہم بھی ممکنہ طور پر وہاں پر فیصلہ کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. اگر وہاں پر ایک ایسی امن فوج ہوتی ہے جس میں اسلامی ملکوں کے لوگ موجود ہیں غزہ کے اندر, تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر وہاں کی اقتصادی ترقی اور بحالی ہوتی ہے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں میرا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے امن, 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 امن قائم کریں, اس کے بعد ہم سیاسی اختلافات کی طرف جاتے ہیں. جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے بس. اچھا اب ذرا تھوڑی پاکستانی جو سیاست ہے نا, انٹرنیشنل سیاست کے بعد ہم ذرا ادھر آئیں تو مریم نواز صاحبہ کیونکہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, اور جب ایک انسان کام کر رہا اور آگے سے اس کو اپریسیشن ملتی ہے تو خون منو بڑھ جاتا ہے. جب نہیں اپریسیشن ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا بندہ جھنجھلا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار تنقید کی جا رہی تھی. مریم نواز صاحبہ کو ہم نے پہلی بار بہت زیادہ غصے میں دیکھا, سخت زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ دونوں تو لائے ہیں ایک دوسرے کے, اور کچھ دن پہلے تک تو ہم سوچ رہے تھے کہ بس ہلکی ہلکی ڈھولکی ہے, یہ بس جلد ہی یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معاملات جلد سیٹل ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رد عمل ہے وہ شاید جلد سیٹل نہ ہو. اور خاص طور پہ شیلا رضا نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اور ماں کے اور کردار کی بات کی ہے. شیلا رضا نے کہا ہے کہ یہ مائیں ہوتی ہیں جو, اور یہ کردار ہوتے ہیں جو عورتیں خاندان میں لڑائیاں کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہم نے معافی, اس قسم کی چیزوں پہ میرا خیال ہے ماں پہ اور کردار پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. سندھ کے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس وجہ سے غصے میں ہیں, یا بلوچستان والے بھی ہوں گے, خیبر پختونخوا, کیونکہ پنجاب نے آج تک جواب ہی نہیں دیا. آج تک پنجاب پر جو مرضی کہا جاتا رہا, پنجابیوں کو گولیاں ماری جاتی رہیں, پنجابیوں کے کالا باغ ڈیم روک دیا گیا, پنجابیوں کی نہریں روک دی گئیں, پنجابیوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. تو اب جب جواب مل رہا ہے تو یہ ایک نئی چیز ہے. اور مریم نواز ایک بڑی کیرزمیٹک لیڈر کے طور پہ ابھر رہی ہیں, وہ ایک نئے ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے اس لڑائی کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی میں میرے خیال میں جو ہارے گی
وہ پی ٹی آئی ہوگی. یہ کیسے؟ یہ دیکھیں دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن ہارے گی تیسری پارٹی, ہارے گی پی ٹی آئی. وہ اس طرح ہارے گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جب سے 10 مئی کا واقعہ ہوا اور 10 مئی کے بعد مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے بعد چین کا ایس سی او کانفرنس ہوئی جہاں پہ پرائم منسٹر گئے, یا اس کے بعد جب پرائم منسٹر جو تھے ٹرمپ سے ملے, یا اس سے پہلے فیلڈ مارشل ملے, پھر سعودیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا, آپ اس پورے مئی سے لے کر اب تک یہ ایک چھوٹی سی فلاپ جلسی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو کہیں پر نظر آئی؟ نہیں, کہیں پر بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف تیزی سے پیچھے جا رہی ہے. جو میں بات کرتا تھا نا 1.5 سال پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ختم شد کی طرف جا رہی ہے, یہ صرف اور صرف ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹرینڈز کے ذریعے زندہ تھے. اب تو یہ وہاں پر ڈسکشنز میں بھی نہیں رہے, اب یہ جھوٹ بولیں گے, اب یہ الٹے سیدھے مشن نور لے کر آئیں گے جو ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ اس قسم کا جلسہ بھی کرتے ہیں تو خود ان کے اوپر جوتیاں ان کو دکھا دی جاتی ہیں. تو فائدہ اس میں پاکستان اب ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے مجھ سے ابھی تک پی ٹی آئی کا سوال نہیں کیا, کتنے دیکھیں آخر میں چلی گئی نا, آخر میں چلی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف تیزی سے باہر نکلتی جا رہی ہے, خبروں سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے, ایشوز سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہنا کیا ہے. یہ لوگ بری طرح تنقید کرتے ہیں پاکستان کے سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے اوپر, پھر بعد میں ان کے بانی کا اس پر ٹویٹ آئے تھے تو ان کو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ اپنے تھوکے ہوئے کو کس طرح چاٹیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, پھر جب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسی ٹرمپ سے یہ خود امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے کامیاب ہیں, ہم بہت پاپولر ہیں, ہم اتنے پاپولر ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور فائدہ حال یہ ہے کہ اپنی حکومت ہے پشاور میں, اپنی سارے سرکاری ملازمین جمع کر کے بھی 10,000 کا جلسہ نہیں کرتے, اور جو 10,000 کا جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے 5,000 ان کو جوتے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حال ہو گیا ان کا. یہ تو مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا اور گنڈا پور صاحب کا جھگڑا چل رہا ہے وہ کہ مطلب, اور بیچ میں بشرا بی بی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں, دوسری طرف علیمہ, یہ کیا لگتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے؟ علیمہ بی بی نے نا بہت چلاکی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پولیٹیکل سیاسی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا, وہ ان کے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیے یہ جو صنم جاوید اور فلک جاوید والا جو ایشو ہوا تھا اس میں جس طرح صنم کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور اس کو آخرکار باقاعدہ طور پہ رونا پڑا اور معافی مانگنی پڑی, کیونکہ اگلوں نے کہا تھا ہم تمہاری وزیروں کے ساتھ نکال دیں گے چیزیں. اس سے پتہ چلا کیونکہ وہ یہ دونوں بہنیں جو تھیں یہ گنڈا پور کے اور بشرا بی بی کے گروپ میں تھیں. علیمہ بی بی کے گروپ نے ایک ٹیسٹر لگایا اور ان کو اڑا کے رکھ دیا, اور وہ تمام لوگ جو تھے جو کہ علیمہ بی بی کے ساتھ تھے تو سوشل میڈیا ان کے پاس آ گیا. سوشل میڈیا کے بعد اب آگے آ جائیں آپ, پولیٹیکل پارٹی جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے اس نے کہا عمران خان تم نے یہ فیصلہ بھی غلط کیا فلاں کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا, عمران خان تمہارا یہ فیصلہ بھی غلط, یہ بھی غلط, کیا یہ کسی بیکنگ کے بغیر ہو سکتا تھا؟ تو علیمہ نے گرپ کر لیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سب چونکہ بشرا بی بی کے قابو میں ہیں تو جب وہ باہر ان کو کوئی موقع ملے گا ایکسپریس کرنے کا تو وہ علیمہ کو ٹھپ دیں گے. لیکن اس وقت تک ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ بی بی عمران خان صاحب کی چاہے اربوں روپے کی ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ جائیداد ہے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی اس پہ گرپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, انہوں نے کر لی ہے. اچھا تو جس طرح سے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں نے ساری باتیں خان صاحب کو بتا دی ہیں, تو اس کے بعد بھی خان صاحب علیمہ بی بی کو اتنی ڈھیل دے کے رکھیں گے؟ دیکھیں ان کو وہ ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا کہ وہ کس کی طرف جاتے ہیں. بشرا کی طرف جاتے ہیں. بشرا اس وقت خود جیل میں ہے, اور بشرا وہ ہے جو خود گنڈا پور کے ساتھ آپ یہ دیکھیے نا بھاگی ہے نا, خود بھاگی تھی. میں وہ پاک پتن والے بھاگنے کی بات نہیں کر رہا, میں وہ اسلام آباد والے بھاگنے کی بات کر رہا ہوں. میں ان کے وہ اس ایشو کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گنڈا پور کے ساتھ وہاں سے بھاگیں. جب وہ وہاں سے بھاگیں تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہوا, اور عمران خان جو تھا اس نے بھی اس کو بہت زیادہ فیل کیا کہ یہ تو بڑی آپ نے, اگرچہ وہ خود بھی بھاگتا رہا ہے اس سے پہلے, اس کی ویڈیو تصویریں موجود ہیں, وہ دیوار بھی پھلانگ رہا ہے تو, لیکن اس نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ علیمہ کو ڈس اون کرتا ہے تو پھر کس کو وہ لے گا؟ بشرا تو اندر ہے. تو لہٰذا علیمہ بی بی جو ہیں
اس وقت کی سچویشن میں ان کے وہ آل ان آل ہیں وہ, اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو پکڑوایا, چھڑوایا. آج تک پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو لوگ بےچارے چاہے سچے کیسز بھگت رہے ہیں یا جھوٹے جو بھی, لیکن وہ اندر ہے. لیکن علیمہ بی بی کے بچے کیوں چاہتے ہیں کہ باہر آ جائیں؟ ہاں نہیں, علیمہ جو ہے نا بالکل اپنے بھائی کی طرح سیاست کر رہی ہیں. اور بشرا بی بی والا جو جادو رہا وہ اصل میں علیمہ خان کے پاس ہے. نہیں وہ جادو وغیرہ تو میرا نہیں خیال کہ علیمہ بی بی آہستہ آہستہ جو ہے اس پارٹی کے بہت سارے ٹکڑے ہونے ہیں. عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا کب تک باہر آتے ہیں, کب تک وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں. جب وہ باہر آئیں گے ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی, جسمانی حالت کیا ہوگی, کیونکہ ابھی تو جو ہیں 9 مئی کے فیصلے آنے ہیں. تو جب 9 مئی کے فیصلے آئیں گے اس میں ان کو کون سی کیپٹل سینٹنس بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کس صورت. تو یہ پاکستان تحریک انصاف لیڈر لیس ہو جائے گی. اب علیمہ ہی ہیں ان کی لیڈر جو ہے بظاہر سامنے. پاکستان تحریک انصاف والوں سن لو, نجم صاحب نے بتا دیا علیمہ ہی آپ کی جو ہے نا اب ماتا جی ہیں. نجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.